بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی میزبان یوٹیوب کی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں، اس وبا سے محفوظ رکھیں اور پروردگار ہم سب پہ اپنا کرم کریں، رحم کریں۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے ہے، اور اس لیے پیٹرولیم پرائسز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ کے سامنے حقائق رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ تاریخ میں 25 روپے تو کم ہوتے رہے، لیکن تاریخ میں کبھی 25 روپے 58 پیسے کا اضافہ نہیں ہوا۔ اور جس طرح سے یہ اضافہ کیا گیا ہے، وہ ایک اور غیر قانونی رستہ جو تھا وہ اس کو اختیار کیا گیا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتا دوں۔ یہ یاد رہے کہ 25 روپے 55 پیسے کے اضافے سے 100 روپے کا پیٹرول ہو گیا، 21 روپے 31 پیسے کا ڈیزل اضافے سے 101 روپے کا ہو گیا، اور کیروسین آئل جو ہے وہ 23 روپے 50 پیسے کے اضافے سے 59 روپے 6 پیسے ہو گئے۔ اور یہی وہ حکومت تھی جو کہتی تھی مٹی کا تیل غریب آدمی استعمال کرتا ہے، وہ اپنے جلانے کے لیے بھی اگر اس کو چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ دستیاب ہوگا۔ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر 30% لیویز جو ہیں، ٹیکسز، وہ لگائے جاتے ہیں۔ 17% جی ایس ٹی جو ہے وہ اس کے اوپر لگایا، تو 5% تقریباً جو کسٹم ڈیوٹی ملا کے سب کچھ، جی ایس ٹی، کسٹم ڈیوٹی، جتنے بھی اس کے اوپر لیویز ہیں، وہ بنتا ہے 40 سے 44 روپے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب کی ایک دھواں دھار تقریر کسی زمانے میں فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہی تھی کہ اگر اتنے کا پیٹرول ہے اور اتنے روپے حکومت کما رہی ہے تو یہ کرپشن ہے اور یہ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ خیر میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتی، بات کرنا چاہتی ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ان دعووں کے اوپر جو کہ کہتے ہیں کہ مافیات سے نمٹ لوں گا۔ اصل میں جب بھی کوئی جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے نا حکمران، اس کے بالکل الٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مافیاز کو پناہ دی جا رہی ہے، اور پناہ کیسے دی جا رہی ہے یہ ہم آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں کیونکہ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں 0 پہ آ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ولاگ آپ کے سامنے رکھا تھا، یعنی بالکل ہی کم قیمتوں کے اوپر تاریخ میں اتنی قیمتیں دنیا میں کم نہیں ہوئیں جتنی کہ قیمتیں یہ کم ہو گئی، اور یہ کووڈ سے پہلے کی سچویشن تھی۔ تھوڑے سے 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے سے یہ کووڈ کے یہ ہو گیا تھا۔ امریکہ تک میں تیل کا خریدار موجود نہیں تھا، یعنی کہ خریدار کا مطلب یہ کمپنیاں، اتنا تیل تھا، خریدار نہیں تھا، کیونکہ تیل کی قیمتیں بہت نیچے آ گئیں۔ اس سے پہلے جو رشیا اور عرب کا جھگڑا تھا، سعودی عرب کا، اس کے بیچ میں بھی قیمتیں جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی تھیں۔ تو پوری دنیا کے اندر تیل جو ہے وافر مقدار میں تھا، خریدار اس کے موجود نہیں تھے۔ ہماری حکومت نے یہ کہا، امیجیٹلی اس وقت بھی کم نہیں کیا، لیکن جب کم کیا تو یہ وعدے کے ساتھ کم کیا کہ ہم پاکستان کی واحد حکومت ہیں جس نے اتنی بڑی قیمت جو ہے وہ کم کر دی، اور ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے نچلے لیول پہ آ گئے۔ اگر آپ نچلے لیول پہ آ گئے تھے تو آپ، یہ ایک اعلان ہوا، اور اس اعلان کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا، وہ میں بعد میں آتی ہوں کہ کیوں آئے، کیا ہوا، لیکن اس اعلان کے فوری بعد پیٹرول غائب ہونا شروع ہو گیا۔ کراچی سے خیبر تک پیٹرول کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ کابینہ کے اندر مراد سعید جیسے جو وزیر اعظم کے قریب ترین ہیں، انہوں نے کہا کہ پیٹرول دستیاب نہیں ہے، اور پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ واواکار مچی ہوئی تھی، لیکن پیٹرول نہیں ملا۔ وزیر اعظم کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، پھر وزیر اعظم ایک انکوائری کمیٹی بٹھاتے ہیں، پھر وزیر اعظم کراچی جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ پورٹ قاسم کے اوپر جو سٹاکس ہیں وہاں پہ پیٹرول جو ہے وہ دستیاب ہے، وہاں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، رپورٹ دی جاتی ہے۔ رپورٹ کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں مافیاز کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہ چند دن پہلے کی بات ہے، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کوئی 1.5 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ایک طویل خاموشی ہو جاتی ہے، پیٹرول پھر بھی عوام کی دسترس میں نہیں آتا۔ یہ کنسرن شو کیا جاتا ہے، یہ واحد حکومت ہے بائی دا وے جو ہر چیز پہ کنسرن شو کرتی ہے، کرتی کراتی کچھ نہیں ہے۔ کنسرن شو کیا جاتا ہے کہ تیل کہاں گیا، کنسرن شو کیا جاتا ہے آٹا کہاں گیا، کنسرن کیا جاتا ہے کہ چینی کہاں گئی، کنسرن شو کیے جاتے ہیں، خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر اقدامات نہیں کیے جاتے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا، لیکن مافیا جو تھا پیٹرول والا وہ مستقل سرگردہ رہا، اور اس نے حکومت کی بات پہ کوئی کان نہیں دھرے۔ کیوں نہ دھرے؟ اس لیے کہ حکومت کے اندر چند ایسے عناصر موجود ہیں جن کا ڈائریکٹ کلیش آف انٹرسٹ ہے، اور وہ انہی وزارتوں پہ، انہی کابینہ کے جو ہے وہ حصے دار ہیں۔
یہ بھی واحد حکومت ہے جس میں کلیش آف انٹرسٹ پہ ایک نہیں کئی وزراء بیٹھے ہیں، لیکن وزیر اعظم پھر بھی کہتے ہیں کہ میرٹ جو ہے اس کو ہم فوقیت دیں گے اور ہم مافیاز کو کنٹرول کریں گے۔ اینی ویز مافیا آج جیت گیا، اور وہ جو قیمت کم ہوئی تھی وہ قیمت 4 دن پہلے، ابھی پہلی کو یہ فیصلے ہوتے ہیں، پہلی سے 4 دن پہلے وہ قیمت جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، اور اس قیمت کے بڑھانے کے بعد جو ہے اربوں روپے کا جو وہ ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ کس کو گیا ہے، یہ پیسے کس کی جیب میں گئے ہیں، اس کا نقصان عوام کو کتنا ہوگا، یہ ایک آپ کے اوپر سوال ہم چھوڑیں کہ یہ سوال کس کے اوپر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مافیاز جو ہیں وہ اب جتنے سٹرونگ تھے اس سے پہلے نہ کسی حکومت میں تھے نہ کبھی دیکھے گئے۔ اس وقت آٹا کا چینی کا مافیا آپ کے سامنے، کوئی رپورٹیں آ رہی ہیں اس پہ تالیاں بج رہی ہیں، عمل درآمد کوئی نہیں۔ آٹا اس کا مافیا کتنا سٹرونگ ہے، اس کی منمانی کی چیزیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہے۔ تیل کا مافیا اور پیٹرول کا اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وہ مافیا کس طرح سے جیتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے تاجر تھے ان کے خلاف نیب کے مقدمات ہوئے، اور وہ نیب کے مقدمات جو تھے آرڈیننس کے ذریعے سے ختم کیے گئے، کیونکہ بڑی مچھلیاں جو تھیں انہوں نے ناک میں دم کر دیا کہ آپ نے ہمارے خلاف مقدمات قائم کیسے کیے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ احتساب صرف سیاستدانوں کا ہوگا، وہ بھی صرف اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کا ہوگا، اور وہ بھی ان چیزوں کے اوپر ہوگا جن چیزوں کو کہ اپنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ کیا یہ احتساب ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور یہ جو مافیاز ہیں، یہ مافیاز کیوں اتنے سٹرونگ ہیں، یہ مافیاز کو کس کی پشت پناہی ہے، یہ مافیاز کے ہاتھوں حکومت بے بس ہے، انتظامی طور پر بے بس ہو گئی ہے۔ تو کیا یہ حکومت عوام کے لیے کام کر رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت احتساب اگر کسی کا ہو رہا ہے تو عوام کی جیبوں کا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کسی سے کا نہیں ہو رہا۔ اللہ کرے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بچ جائیں، کرونا سے بچ جائیں، بیماریوں سے بچ جائیں۔ دوائیوں کے اسکینڈل کی بہرحال بات اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور مشیر جو ہیں صحت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوائی کا نام لیتے ہیں ٹی وی پہ اور وہ دوائی بلیک ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ذخیرہ اندوزوں کا راج ہے اس ملک کے اوپر۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کا احتساب کون کرے گا اور عوام کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال آپ ہمیں سنتے رہیے، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم آپ کے سامنے سچی اور حقائق پہ مبنی جو انفارمیشن ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ نگہبان۔